الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. 3 سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ پیدائش پر بچوں کی ارواح کی حالت کیسے ہوتی ہے اور اس کے اعمال اس کی روحانی شکل کو کب اور کیسے تبدیل کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ کیا بالغ ہونے سے پہلے بھی انسان کی روح حیوانی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کل مولود یولد علی فطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت کے مطابق، قانون قدرت کے مطابق انسانی فطری صلاحیتیں لے کر پیدا ہوتا ہے. ثم ابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ، پھر اس کے والدین، ماحول، معاشرہ اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی یا مختلف الخیال بنا دیتا ہے. کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بنیادی بات یاد رکھ لیں، یہ بچپن، جوانی، بڑھاپا، یہ سارے اعمال بدن پہ وارد ہوتے ہیں، روح پر نہیں. روح عالم امر سے ہے، اور ایک دن کے پیدا ہونے والے بچے کی روح اور 100 سال کے بعد مرنے والے آدمی کی روح کی ادراکات یا اس کی استعداد ایک جیسی ہوتی. دنیاوی تجربات کو روح کو بہت کچھ سکھا نہیں دیتے. یہ جتنا عمل بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، یہ بدن پہ وارد ہوتا ہے. لہذا جب قیامت کو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جو نوزائیدہ بچیاں زندہ گاڑ دی گئیں ان سے سوال کیا جائے گا یہ ذنب قتلت، تم نے کیا قصور کیا تھا کہ تمہیں قتل کر دیا گیا؟ تو اس میں مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ وہ ایک دن کی بچی یا 1 گھنٹے کی بچی کسی نے دفن کر دی، لیکن جب وہ برزخ میں جاتی ہے یا آخرت میں ہوگی تو اس کی روح جو ہے وہ ساری بات سمجھتی ہوگی. یہ نہیں کہ وہ 1 دن کی بچی تھی، اسے شعور نہیں ہے. یعنی یہ عقل کا بالغ ہونا یا سمجھ کا آنا، یہ سارے احکام وجود کے لیے ہیں. جس طرح جوان آدمی سے سوال ہوگا، بزرگ آدمی بوڑھے سے سوال ہوگا، اسی طرح وہ 1 گھنٹے، چند گھنٹے بعد کسی نے زندہ گاڑ دی یا 1 دن 2 دن کی گاڑ دی تو اس سے بھی ویسے ہی سوال ہوگا. اذا الموءودۃ سئلت بأی ذنب قتلت، اس زندہ گاڑی گئی بچے سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا. اس کا مطلب ہے اسے شعور ہوگا کہ مجھے قتل کیا گیا. وہ شہادت دینے کے قابل ہوگی کس نے کیا، کیوں کیا. تو روح پر یہ بچپن، بڑھاپا، جوانی نہیں آتی. لیکن چونکہ روح براہ راست دنیاوی اعمال سر انجام دینے کی استعداد نہیں رکھتی، ایک جسم لطیف ہے، ایک انرجی کی طرح ہے، تو اللہ نے اسے مادی جسم عطا کیا. اب یہ مادی جسم جو ہے اس کی قادر مطلق نے ایک ترتیب بنائی ہے. وہ قادر ہے. اب اس نے اپنی قدرت کاملہ دکھانے کے لیے تو عیسیٰ علیہ السلام کو، کہ وہ 1 دن کے بچے تھے تو انہیں کلام کرنے پہ بھی قدرت دے دی، اپنی نبوت کے اعلان پہ بھی قدرت دے دی،
احکام و نواہی بھی انہوں نے بیان کی، حالانکہ وہ 1-2 دن کے بچے تھے۔ تو وہ شعور، بولنے کی طاقت ان کے وجود کو عطا کی گئی، ورنہ روح تو بچے بوڑھے میں ایک ہی جیسی ہوتی ہے۔ اور روح کا مختلف شکلوں میں تبدیل ہونا انسانی کردار سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ بلوغت کے بعد ہوتا ہے، جب اس پہ احکام شریعت وارد ہوتے ہیں۔ تو بنیاد ہوتی ہے ایمان۔ اگر ایمان نہ ہو، بندہ ایمان قبول نہ کرے، تو روح کی شکل انسانی نہیں رہتی، بلکہ ناپسندیدہ، حرام اور بدترین جانوروں جیسی ہو جاتی ہے۔ پھر آگے اس کا کردار ہوتا ہے کہ اس کا کردار کیا کرتا ہے۔ ہمارے سلسلے میں مراقبہ کرایا جاتا تھا اور رؤیت اشکال۔ پھر حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خود ہی ترک کر دیا کہ اس سے لوگوں میں بہت خرابیاں پیدا ہوتی تھی۔ دراصل کشف اور مشاہدے کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی زندگی بھر ذکر کرتا رہے، اسے مراقبات نصیب ہوں، منازل نصیب ہوں، اس کا ان مراقبات اور منازل کی وجہ سے کردار کی اصلاح ہو، لیکن اگر اسے ساتھ کشف بھی ہو جائے تو وہ بڑی مصیبت میں پڑ جائے گا، اور اسے برداشت کرنا اور اس کے ساتھ ہدایت پہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ولی کا کشف نبی کی طرح معصوم نہیں ہوتا، اس میں شیطان اس کے سامنے پیش کرتا ہے اور اکثر انسان دھوکہ کھا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک ساتھی ہوا کرتے تھے، مراقبہ عبودیت میں جو آیہ کریمہ مشائخ سے چلی آ رہی تھی، وہ آیت سجدہ تھی۔ تو تسبیح کے طور پر پڑھی جاتی تھی، اور ظاہر ہے کہ تلاوت کا سجدہ پڑھنے سننے والوں پہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ جب بھی ہم یہ مراقبہ کرتے ہیں تو چلو جو مراقبہ کر رہا ہے وہ تسبیح اگر بلند آواز سے پڑھتا ہے، ذکر کرا رہا ہے، تو خود تو شاید سجدہ کر لے، لیکن جتنے لوگ ذکر کر رہے ہیں انہیں تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ آیت سجدہ کیا، جس سے سجدہ واجب ہو گیا۔ تو اس کا کیا کیا جائے؟ حضرت رحمۃ اللہ علیہ چکوال تشریف لائے ہوئے تھے، ایک ساتھی ہوتے تھے حکیم فضل کریم کا مطلب تھا بازار کے اندر، اس کے پیچھے بڑا کھلا سا انہوں نے گھر بنایا ہوا تھا جو خالی تھا، ان کے بچے کے اور گھر تھا ان کا، رہتے تھے، تو وہ پیچھے بہت سی عمارت ان کے پاس تھی، اس میں ٹھہرے ہوئے تھے، بہت سے احباب بھی تھے۔ ایک ساتھی ہوتے تھے، ان کے مشاہدات بڑے اچھے تھے، تو حضرت نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا کہ بھئی یہ بات تو مشائخ سے، حضرت کی عادت مبارک تھی، ساتھیوں کو کہہ دیتے تھے کہ بھئی حضرت سے بات پوچھ لو، یہ فلاں بزرگ سے پوچھ لو، یہ فلاں سے بات کرو۔ تو مجھے یاد ہے حضرت نے اسے فرمایا کہ بھئی حضرت کی خدمت میں یہ مسئلہ پیش کرو، ہم تو نہیں بدل سکتے، ہمیں تو جو تسبیحات سکھائی ہیں انہیں بدلنا ہمارے بس میں نہیں ہے، ہم تو وہی پڑھیں گے، تو حضرت جی سے پوچھ لو۔ تو اس نے، حالانکہ وہ حافظ نہیں تھا، اس نے کہا جی حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ آیہ کریمہ پڑھا کرو، النجم والشجر یسجدان، اس پہ سجدہ واجب نہیں ہوتا، اور مراقبے کے لیے یہ درست۔ تب سے اب تک ہم وہی دہرا رہے ہیں، جب بھی مراقبہ عبودیت ہوتا ہے تو وہی آیہ کریمہ پڑھتے ہیں، النجم والشجر یسجدان۔ لیکن جس بندے نے حضرت یہ پوچھ کر بتایا تھا وہ مرتد ہو کر مرا۔ پھر اسے اپنے ہی مشاہدات میں غلطیاں لگیں، پھر اس نے خود اندازے لگائے، پھر اس سے
جاتے جاتے سب کچھ چھوٹ گیا، وہ خود مرتد تصوف ہو کر مر گیا ہے، اب نہیں ہے، لیکن وہ خود محروم ہو کر مرا۔ اور سلسلے میں وہ آئے کریمہ پر نہیں قیامت تک اس طرح چلتی رہی۔ تو مراقبہ کرایا کرتے تھے حضرت روایت اشکال، جب جماعت زیادہ ہوئی پھیلی تو حضرت نے وہ بند کر دیا، 2 مراقبات 3 مراقبات چھوڑ دیے گئے، ایک روایت اشکال، ایک مراقبہ موتو قبل ان تموتو، اس میں سارا برزخ، موت، اس کے منازل، کس طرح موت سے گزرتے ہیں، کس قبر میں کیا ہوتا ہے، حشر کیسے قائم ہوگا، قیامت کے، وہ سارا منظر سامنے آ جائے۔ اور ایک ہوتا تھا نباتات جمادات سے بات کرانے کے لیے، مجھے اس کا نام اب ذہن میں نہیں آ رہا، مدت ہی چھوڑ دیا تو نام بھی بھول گئے، تو وہ کرا دیا جاتا تو پھر بندہ پتھروں سے، درخت سے، جڑی بوٹیوں سے بات کرنے کی سمجھ آ جاتی ہے۔ تو یہ تینوں حضرت نے، اس لیے حضرت رحمۃ اللہ کو مجتہد فی التصوف لکھتے پڑھتے ہیں ہم، کہ آپ نے بہت سے اجتہاد کر کے بہت سی چیزوں سے ان کو بچایا لوگوں کو، اور بہت سا نئے راستے۔ تو اس روایت اشکال میں ہوتا یہ تھا کہ وہ بندے کو ہدیت پہ لے گئے، پھر اسے نیچے لا کے شہر کے اوپر کھڑا کر دیا اور القاع کر کے بتایا کہ اب شہر میں دیکھو لوگوں کی شکلیں کیا ہیں۔ تو جس طرح کی موذی جانوروں کی عادتیں ہیں، آدمی کا اخلاق اس طرح سے ہو جائے تو اس طرح کی شکل بن جاتی ہے۔ جیسے شراب خور اور یہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے تھے وہ عموماً خنزیر کی شکل میں نظر آتے، یہ لوگ دوسروں کی ایذا کے در پہ رہتے ہیں اور منصوبے جوڑتے رہتے ہیں، اسے پریشان کرو، اسے عموماً سانپ کی شکل میں نظر، اس طرح۔ تو اگر کسی کی شکل حلال جانور کی نظر آتی تو اس کا اندازہ یہ ہوتا تھا کہ اس میں ایمان باقی ہے، ایمان باقی ہو تو نجات کی امید ہوتی ہے۔ تو یہ جو شکل کی تبدیلی ہے یہ روح کی اصل نہیں ہوتی، بلکہ جب اس کا کردار بالغ ہوتا ہے اس پہ ایمان لانا فرض ہو جاتا ہے، وہ نہیں لاتا، اتباع شریعت اس پہ ضروری ہو جاتی ہے، لازمی ہو جاتی ہے، وہ نہیں کرتا۔ تو اگر ایمان ہو اعمال نہ ہوں تو شکل حلال جانور کی رہتی ہے، جیسے جانور ہے، انسانی درجے کو نہیں پہنچے۔ اعمال بھی خراب ہو جائیں اور ایمان بھی جاتا رہے تو شکل کسی حرام یا موذی جانور جس کے ساتھ اس کی عادتیں ملتی ہوں اس طرح کی ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ سب جب بدن بالغ ہوتا ہے، چونکہ جو بچے کفار کے بھی نابالغ مر جاتے ہیں ان کے بارے بھی علماء کی 2 آراء۔ بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ جنت میں جو غلمان ہوں گے، نوعمر لڑکے جو جنتیوں کے خادم ہوں گے، ان میں ان بچوں کو بھی شامل کر دیا جائے گا جو پیدا تو کافروں کے ہاں ہوئے لیکن بلوغت سے پہلے مر گئے، ایمان لانے کے مکلف نہیں تھے، تو اللہ انہیں دوزخ میں نہیں بھیجے گا، جنت کے مالک نہیں ہو سکیں گے کہ نہ وہ ایمان لائے نہ کوئی عمل کیا، لیکن جو غلام ہوں گے ان میں انہیں شامل کر دیا جائے۔ دوسری رائے حضرات کی یہ ہے کہ محشر میں ان کے سامنے آگ پیش کی جائے گی، حکم دیا جائے گا کہ اس میں چھلانگ لگا دو، تو بظاہر قرآن کریم میں موجود ہے، یہ تو قرآن نے بتایا کہ بظاہر تو وہ آگ ہوگی لیکن اس کے پیچھے جنت ہوگی، جو چھلانگ لگائے گا وہ جنت میں پہنچ جائے گا، اور جو نہیں لگائے گا بہانے کرنے لگے گا، یا اللہ میں نے تو کیا کچھ نہیں، میں بالغ ہی نہیں ہوا تھا، مجھے آگ میں کودنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے، میری مشکل ہے۔ تو فیصلہ ہو جائے گا کہ تمہیں جہنم ہی جانا ہوگا، تم دنیا میں بھی ایسے ہی اب میرے روبرو میری اطاعت نہیں کر رہے تو دنیا میں تم میرے نبی سے میری بات سن کر کب مانتے؟ تو حق یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں ہوں گی، کچھ ایسے خوش نصیب ہوں گے جنہیں ظلمات میں شامل کر دیا جائے گا، کچھ ایسے ہوں گے جن کے
اندر یہ خواہش ہوگی کہ ہمیں بھی آزمایا جاتا، تو اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے۔ کچھ ایسے ہوں گے جن کا مزاج تسلیم کرنے کا ہوگا، وہ اس طرف چلے جائیں گے۔ کچھ کے مزاج میں ایک سوال ہوگا کہ ہم پر تو آزمائش ہی نہیں آئی اور ہمارا فیصلہ کیسے ہو رہا ہے، تو انہیں اس آزمائش سے دو چار کر دیا جائے گا۔ بہرحال روح نہ بچہ ہوتی ہے، نہ جوان، نہ بوڑھی، بزرگ کی روح بھی اتنی توانا اور تندرست ہوتی ہے اگر اس کا ایمان درست ہو، اعمال صالح ہوں تو اس میں زیادہ قوت آتی چلی جاتی ہے۔ جسم بوڑھا بھی ہو جائے، روح زیادہ طاقتور ہو جائے، اور جسم جوان اور تنومند بھی ہو اور ایمان نہ ہو تو روح کا ہونا نہ ہونا برابر ہو جاتا ہے۔ جیسا زندہ انسانوں کو قرآن کریم نے مردہ کہا ہے کہ ان مردوں کو آپ سے فائدہ نہیں ہوگا، وہ کفر کی وجہ سے ارواح میں زندگی نہ آئی اور انہیں مردہ کہا۔ دوسرا سوال یہ ہے، اگر انسان کی روحانی شکل حلال جانور میں تبدیل ہے، کیا اس حالت میں بھی خاتمہ ایمان پر ہو سکتا ہے؟ اور ذکر الہی سے کتنی مدت میں روح حیوانی شکل سے انسانی شکل میں واپس آ جاتی ہے؟ کیا حرام جانوروں کی شکل میں بھی روح واپس انسانی شکل میں آ جاتی ہے؟ آدمی ایمان موروثی ہمیں مل جاتے ہیں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں تو وہ وراثت میں ہمیں ساتھ اسلام بھی مل جاتا ہے۔ تو کسی بھی درجے میں یقین رہے، کمزور بھی ہو، تو روح کی شکل انسانی نہ رہے، حیوانی ہو جاتی ہے، لیکن حلال جانور کی۔ حلال جانور کی شکل پہ روح کا ہونا ایمان کی دلیل ہے۔ مومن کی شکل اس کی اعمال کی کمی کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، اتباع شریعت نہ ہونے کی وجہ سے بدل جائے تو حلال جانور کی شکل پہ ہوتی ہے۔ اور برزخ میں بھی اگر بعض اوقات دیکھا جائے تو کچھ ارواح قبروں میں، برزخ میں بھی حلال جانوروں کی شکل میں نظر آتی ہیں، لیکن وہ لوگ صاحب نجات ہوتے ہیں۔ رویت اشکال میں دیکھا جائے تو آبادیوں میں، شہروں میں زندہ لوگوں کی روحیں بھی حلال جانوروں کی شکل پہ نظر آتی ہیں، لیکن اگر اس پہ بھی موت آ جائے تو نجات کی امید ہوتی ہے، کیونکہ ایمان کسی نہ کسی درجے میں باقی ہوتا ہے۔ ایمان نہ رہے تو شکل حلال جانور کی نہیں رہتی۔ ذکر الہی کی بنیاد ہی ایمان و یقین پر ہے۔ ایمان کا اگر کامل درجہ نصیب ہو تو خود بخود بغیر ذکر الہی کے بندہ رہ ہی نہیں سکتا، اس کے وجود میں ذکر کی طلب پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ایمان کا ثمر ہے، اور جو پھل ہوتا ہے وہ بیج بھی ہوتا ہے۔ تو کسی غیر مسلم کو بھی آپ اللہ اللہ کرانا، اسے کہہ دیں کہ یار اس سے تمہارے پھیپھڑے درست ہو جائیں گے، تمہاری یہ دل کی بیماری جاتی رہے گی، اگر وہ مسلسل ذکر کرتا رہے تو چونکہ یہ بیج ہے، رفتہ رفتہ وہ ایمان قبول کر لیتے۔ اور یہ ہم نے حضرت رحمت اللہ کی خدمت میں کئی بار تجربہ کیا ہے۔ بدترین کافروں کے بھی درجے ہیں نا، اور آخری درجے کے کافروں پر بھی یہ تجربہ کیا ہے کہ وہ ذکر کرتے رہے اور بہت اچھے مسلمان ثابت ہوئے، مسلمان ہو کے بغیر کسی تبلیغ کے، بغیر کسی بتائے کہ یہاں ہمارے لوگ جو آتے ہیں، حضرت رحمت اللہ کی مجلس میں آتے تھے، تب سے اب تک جو لوگ آتے ہیں تو ہم کبھی کسی سے بحث نہیں کرتے۔ یہاں مختلف الخیال لوگ آتے ہیں، بریلوی حضرات آتے ہیں، دیوبندی آتے ہیں، اہل حدیث احباب آتے ہیں، مختلف مسالک کے لوگ آتے ہیں۔ ہم کسی کے مسلک کو نہیں چھیڑتے، کسی سے بات نہیں کرتے، ساری توجہ ذکر الہی پہ رکھتے ہیں۔ ذکر الہی اس کے دل میں خود ایک آرزو پیدا کر دیتا ہے کہ میرے خیالات کیا ہیں، میرے نظریات کیا ہیں، وہ خود اپنی اصلاح پہ لگ جاتا ہے۔ سارے سیدھے سادھے مسلمان ہو جاتے ہیں، بعض فرقہ پرستی چھوڑ دیتے ہیں، سب ایک سے ہو جاتے ہیں۔
کیونکہ سارے فرقے تو بعد کی پیداوار ہیں. اسلام تو بڑا سادہ سیدھا سا مذہب ہے اور سارے مسلمانوں کا مذہب ہے. فرقہ بنیاں تو پھر بعد میں بنتی نہیں. تو یہ ذکر کی برکت ہوتی ہے. اور لطیفہ قلب بھی اگر روشن ہو جائے تو روح کی شکل انسانی ہو جائے. اور ہمارے اس نسبت ویسیہ میں الحمدللہ یہ برکت ہے کہ ایک توجہ سے سارے لطائف روشن ہو جائے. یہ الگ بات ہے کہ کس میں کتنی روشنی قبول کرنے کی استعداد ہے، پھر وہ کتنی محنت کر کے اسے اور کتنا بڑھاتا ہے. تو جب بھی ذکر نصیب ہو تو روح کی شکل بدل جاتی ہے. میں مکاشفات کی بات کر رہا تھا. تو وہ زمانہ تھا، اس زمانے میں گاڑیاں نہیں ہوتی تھیں، بہت کم بسیں ہوتی تھیں، ٹرانسپورٹ بہت کم ہوتی تھی، اکثر سفر پیدل ہوتے تھے. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے تھے زندہ شاہ بلاول، کیونکہ وہاں سے تو کوئی بس چکرالے تک جاتی نہیں تھی. پھر وہاں سے بس پہ بیٹھے، واپسی پہ وہاں اترے اور واپس گئے. تو ایک شاگرد ہوتے تھے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے، قاضی صاحب تھے چکرالے کی، انہوں نے ایک گھوڑی رکھی ہوتی تھی. تو وہ کوشش کرتے تھے کہ حضرت نے جانا ہو تو میری گھوڑی حاضر ہو، اور حضرت نے واپس آنا ہو تو میں وہ گھوڑی لے کے وہاں پہنچ جاتے. لیکن ہر بار ایسا نہیں ہوتا تھا. وہ کبھی انہیں پتہ چلتا، کبھی نہ چلتا. کوئی حضرت کے پروگرام ایسے ہوتے تھے اور اکثر سفر کر رہے تھے. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ بہت تیز چلتے تھے، چھوٹا قدم لیتے تھے اور بڑے تیز قدم لیتے. پھر عموماً ساتھی 50-60 گز پیچھے رہ جاتے تھے، پھر دوڑ کے مل گئے، پھر پیچھے رہ. تو ایک دن ایک مسئلے پہ بات ہو رہی تھی اور وہاں سے اتر کے حضرت کے گھر کی طرف چلے تو ساتھی پیچھے رہ گئے، میں ساتھ تھا. تو حضرت نے فرمایا یہ مسئلہ تو ہم نے برزخ میں فلاں بزرگ سے حل کروایا تھا، ان کی کتاب میں نے دیکھا تھا. پھر میں نے قاضی صاحب سے کہا کہ چلو ان سے بات کرتے ہیں. لیکن یار عجیب بات ہے، جب ہم ان کے قبر میں گئے اور دیکھا تو وہ تو عذاب میں مبتلا تھے اور فرشتے مار رہے تھے، زنجیر پڑے ہوئے تھے، مسلسل مار پڑ رہی تھی. تو میں نے کہا قاضی صاحب اس کا کیا کریں، ہم تو مسئلہ پوچھنے آئے تھے اور بہت بڑا نام ہے ان کا، بہت بڑا نام ہے. تو علماء میں بھی اور صوفیاء میں بھی بہت بڑا نام ہے. تو یہ کیا تماشا بن گیا. تو حضرت فرماتے تھے ہم نے کوشش کی. اس وقت حضرت رحمۃ اللہ علیہ عرشوں کے ابتدائی منازل میں آپ کے مراقبات. مجھے پھر وہ قصہ سنایا حضرت نے، ساتھی پیچھے تھے، ہم آگے جا رہے تھے. وہ پوری بات حضرت نے سنائی کہ قاضی صاحب نے اور میں نے کہا جی چلو ان پہ القاء کرتے ہیں انوارات اور ان کی جان چھوٹے. تو ہم کرتے رہے، کوئی فرق نہ پڑا. تو میں نے کہا قاضی صاحب یہ بات ہم سے تو تکڑی ہے، پھر کیا کریں. میں نے کہا چلو بارگاہ نبوت میں عرض کرتے ہیں. ہم بارگاہ علی میں حاضر ہوئے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ فلاں بہت اس نے محنت کی، مجاہدہ کیا، اس کی کتابیں ابھی تک لوگوں کی رہنمائی کر رہی ہیں، تفسیر میں، حدیث میں، فقہ میں، ہر شعبے میں امام تھے، تصوف میں امام تھے. یا رسول اللہ پتہ نہیں کس جرم میں پکڑے گئے. تو ہم سے تو وہ فرشتے نہیں باز آ رہے. تو انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری گزارش سنی اور آپ نے اس طرح چشم کرم ادھر پھیری ایک دفعہ. تو آپ کے نگاہ کرنے سے فرشتے رک گئے، چھوڑ کے چلے گئے، زنجیریں ٹوٹ کر گرنے لگ گئیں. اور ہم نے دیکھا کہ
کہ ان کی شکل رفتہ رفتہ تبدیل ہو رہی ہے. تو پہلے تو سیاہ اور ڈرونی سی شکل تھی، پھر رفتہ رفتہ وہ چند لمحوں میں تبدیل ہوتے ہوتے انسانی شکل میں آ گئے. تو فرمانے لگے ہم نے ان سے ملاقات کی، بات کی، اور انہوں نے کہا بھئی دیکھو تم نے مجھ پہ بہت احسان کیا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں کھڑا ہو کر تمہارا استقبال کروں، لیکن صدیاں بیت گئی، مار کھاتے مجھ میں اٹھنے کی ہمت نہیں ہے. مار کھا کھا کر میری ہڈیاں جو ہیں وہ خاک بن چکی ہیں، بے جان ہو چکی ہیں، میں اٹھ نہیں سکتا. فرمانے لگے میں نے کہا صاحب سے کہا کہ صاحب انہیں ذکر کرا، ہم نے انہیں لطائف کرائے، پھر مراقبات کرائے، عہدیت کرائی، معیت کرائی، اقربیت کرائی، سارے کعبہ پہ لے گئے. پھر فنا پر رسول میں جب گئے تو وہ کہنے لگے کہ میرے لیے اب بس ہے، بس اس سے آگے مجھے مت لے، میری منزل یہی ہے، میں یہاں پہنچ گیا، یہ میرے لیے بات ہے، میں یہاں پہنچ گیا، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. میں کہاں چلا گیا تھا، کہاں سے کہاں آ گیا، تو بس آپ مجھے یہاں چھوڑ دیں. تو فرمایا حضرت نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جوڑے کپڑوں کے منگوائے، بہت خوبصورت بہت قیمتی جنت کا لباس تھا. ایک جوڑا انہیں ان بزرگ کو مرحمت فرمایا، اور ایک جوڑا حضرت فرماتے تھے کہ حضور نے فرمایا مجھے کہ یہ رکھ دو، یہ تمہارے لیے ہے، آخر تمہیں بھی یہیں آنا ہے، پھر اس وقت پہن لینا، اب اس کا رکھ دو. تو میرے ذہن میں سوال پیدا ہوا بڑا کہ انہوں نے آخر کیا کیا تھا، کہ صوفیاء میں بھی ان کا نام بہت چوٹی کے اکابرین میں آتا ہے، اور علماء ظواہر میں بھی ان کی مثال نہیں ملتی. تو میں نے پوچھ ہی لیا ڈرتے ڈرتے حضرت ان سے ہوا جرم کیا ہو گیا تھا، غلطی کیا کی؟ فرمایا ان کے مشاہدات بہت تیز تھے، اور ساری زندگی انہوں نے بہت عجیب چیزیں اور لکھی، کتابیں لکھی مشاہدات پر، اور میں ان کی کتابوں کے نام نہیں لیتا کہ مصنف کی کتاب کا نام لینا مصنف کے بارے میں بتا دینا ہی ہے، اس لیے بہت معروف کتابیں ہیں، ہماری لائبریری میں بھی ہیں. تو علماء حضرات تو کتاب سے مصنف کو جان لیتے ہیں، تصنیف مصنف کو پتہ بتا دیتی ہے. تو فرمانے لگے کہ انہیں اس کشف پہ اعتماد ہو چلا. تو یہ سوال جیسے تمہارے ذہن میں آیا، میرے دل میں بھی یہی کھٹک رہا تھا. تو حضرت فرمانے لگے میں نے ان سے پوچھا تھا کہ حضرت ہوا کیا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب موت کا وقت آیا، فرشتے آ گئے، تو میرے سامنے ایک واضح روشن راستہ کھل گیا، اور اس کے ساتھ ایک اور راستہ، 2 راستے سامنے آئے، اور وہ دونوں راستے قرآن و سنت تھے، دونوں ایک ہی تھے. چونکہ میں نے سنت پہ بھی بڑی محنت کی تھی، کام کیا تھا، حدیث مبارکہ پہ، فقہ پہ، اور قرآن کی تفاسیر پہ بھی، تو میرے لیے وہ دونوں راستے اللہ نے. دفعتاً میں نے دیکھا تو ساتھ ایک تیسرا راستہ بن گیا. اب مجھے کشفاً یہ خیال آیا کہ میں اس تیسرے راستے پہ چلتا ہوں. تو فرماتے تھے میں نے قدم اٹھایا تو مجھے کھٹکا ہوا کہ یہ تیسرا کون ہے. میں نے قدم واپس رکھ دیا. وہ جو ارادہ کیا تھا اور قدم اٹھایا تھا، اسی وقت سارے مناظر سلب ہو، لطائف تک سلب ہو گئے، صرف ایمان بچا. اور مجھے یہ بتایا گیا کہ اگر تم اس راستے پہ قدم رکھ دیتے تو پھر ایمان بھی چلا جاتا. وہ راستہ شیطان نے نقلی طور پر ساتھ بنا دیا تھا، اور کیونکہ وہ کشف پہ اعتماد کرتے تھے، کشف نے دھوکہ دے دیا. وہ خوبصورت نظر آیا، حالانکہ وہ خوبصورت تھا نہیں. تو اس جرم میں کہ تم نے ارادہ کیوں کیا اس کے چلنے پر، تم نے کشف پر اعتبار کیا، تو لطائف تک سلب ہو گئے اور میں عذاب میں گرفتار ہو گیا. تو اب تک کئی صدیاں اس جرم کی مار کھائی ہے. اب اللہ کو رحم آیا اور آپ لوگوں کو اس کا سبب بنا دیا،
اور میری بخشش ہوگی۔ تو مشاہدات میں اس طرح کے خطرات ہوتے ہیں۔ شوق تو ہم سب کو ہوتا ہے کہ ہم جدھر نگاہ بند کریں نظر آ جائے، اور احباب کے جو دل میں غم آ جائے وہ بھی دوسرے کو کشف بتاتے رہتے ہیں۔ میں اس لیے اس سے روکتا ہوں، اس لیے نہیں روکتا کہ کوئی کشف بتائے گا تو وہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، میں اس لیے روکتا ہوں کہ یہ بہت خطرناک کام ہے، اور ہم کسی کشف مشاہدے اور اس کرامت کے لیے ذکر نہیں کر رہے، ہم اپنی نجات اخروی اللہ کی رضا اور اپنی اصلاح کے لیے کر رہے ہیں۔ نگاہ اصلاح پہ رہنی چاہیے کہ مجھے ذکر کے طفیل کتنی برکات یا توفیق عمل نصیب ہو رہی ہے۔ تو یہ آپ کے، میرا تو خیال ہے سارے سوالوں کے جواب اس میں آ گئے، لیکن بہرحال یہ دوسرا سوال کہ ذکر الہی سے کتنی مدت میں روح حیوانی انسانی شکل، اس کے لیے مدت کی ضرورت نہیں ہوتی، ایک لمحے میں بھی اللہ کریم کی قدرت سے ہونا ہوتا ہے، انوارات و تجلیات باری سے ہونا ہوتا ہے، ایک لمحے کا کام ہے، ہو جاتا ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ جب انسان فوت ہوتا ہے تو کیا اس کی روح قبر میں اسی دنیا والی شکل میں عذاب و ثواب سے گزرتی رہتی ہے؟ قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو کیا اسی صورت میں ہوں گے یا دوسری ہوں گی؟ تو میرے خیال جواب تو اس کا بھی ہو گیا کہ قبر میں روح کی شکل وہی ہوتی ہے جو دنیا میں اعمال کی وجہ سے اس کی بن جائے، اور جن کو عذاب ہوگا ان کی شکلیں نہ صرف روحوں کی مسخ ہوں گی بلکہ ان کے وجود کی شکلیں بھی مسخ ہو جائیں گی۔ اور یہ حدیث شریف میں موجود ہے کہ کوئی شخص دوزخ میں انسانی شکل میں نہیں جائے گا، کیونکہ یہ شکل، یہ چہرہ، یہ اس طرح کا جو رخ ہے، یہ تو انبیاء کرام، صحابہ کرام اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور اور پرنور چہرہ اسی شکل، انسانی شکل پہ، لہذا جہنم میں کوئی جہنمی انسانی شکل میں نہیں جائے گا، شکلیں مسخ ہو جائیں گی، کوئی بندر ہوگا، کوئی خنزیر ہوگا، کوئی کچھ ہوگا، کوئی جس طرح دنیا پہ شکلیں مسخ ہوگی اور بن گئے، احساسات انسانی ہوں گے، ادراکات انسانی ہوں گے، بات کریں گے، بات سنیں گے، لیکن شکلیں انسانی نہیں ہوں گی۔ اور اسی طرح میدان حشر میں جب پیش ہوں گے تو بھی وہی شکل ہوگی جس شکل میں اسے عذاب ہونا ہے یا جن کی نجات ہونی ہے، ان کی چہرے روشن، شکلیں انسانی ہوں گی۔ اور جتنے جتنے کسی کے درجات بلند ہوتے ہیں اتنا اتنا روح میں حسن بھی آ جاتا ہے، جمال بھی آ جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے چہرہ، خوبصورت ہو جاتا ہے، بلکہ اہل جنت پہ کبھی نہ آئے گی بڑھاپا آئے گا نہ چہرے مسخ، بلکہ بہت خوبصورت جوان ہوں گے، نہایت حسین ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی حور اگر ایک ہتھیلی آسمان سے اس طرح ظاہر کر دے تو سورج کی روشنی مان پڑ جائے۔ اگر اتنا حسن جنت کی حوروں کو ملے گا تو یہ جنت کی حوریں دنیا کی مسلمان عورتوں اور مسلمان مردوں کی کنیزیں اور غلام ہوں گے۔ تو اگر غلاموں اور کنیزوں کو اتنا حسن ملے گا تو جنہیں اللہ جنت کا مالک بنائے گا ان کے حسن کا کیا عالم ہوگا وہ وہی جانے، یہاں بیٹھ کر اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ تو میرے خیال میں جواب تو ان سارے سوالوں کے اس ایک واقعہ میں بھی آ گئے۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ذکر کا اصل جو پھل ہے، ثمر ہے، نتیجہ ہے، یا جو ہمیں حاصل کرنا ہے یا جس پہ ہمیں توجہ رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ کتنی قوت ایمان میں آتی ہے۔ جتنی قوت ایمان و یقین میں آتی ہے اتنی اصلاح کردار و عمل کی ہوتی جاتی ہے، یہ یاد رکھ لیں۔ اگر ایمان میں قوت نہیں ہوتی اور بندہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، عبادت کرتا ہے، حج بھی کرتا ہے، تو وہ سارا دکھاوا بن جاتا ہے، منافقت بن جاتی ہے۔ ان اعمال سے بجائے
سدھار کے بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ جو اعمال ایمان و یقین کے نتیجے میں کیے جاتے ہیں ان میں خلوص ہوتا ہے، للہیت ہوتی ہے اور ترقی درجات کا سبب بنتے ہیں۔ ورنہ منافقین نے بھی تو نبی کے وسلم کا مبارک زمانہ پایا، آپ کے ساتھ نمازیں پڑھی، آپ کے ساتھ سفر کیے، سفر و حضر میں ساتھ رہے، لیکن نفاق کی وجہ سے محروم رہے۔ تو نفاق یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اعمال کرتے ہیں تو ان میں رضائے الہی کی طلب نہیں ہوتی، یہ ہوتا ہے کہ لوگ مجھے نیک سمجھیں، میری شہرت ہو جائے، میں بزرگ کہلاؤں، کوئی میرے پاؤں دھلا دیا کرے، کوئی میرے وضو مجھے کرا دیا کرے، کوئی میرے لیے کھانا بنا دیا کرے، کوئی بستر بچھا دیا، میں ایک بزرگ اور مقدس بن جاؤں اور لوگ میرے پیچھے پھریں، یعنی اپنی بڑائی کا خیال پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ذکر کے نتیجے کے طور پر ہر بندہ اپنے، یا اللہ جانتا ہے یا بندہ کسی حد تک خود جانتا ہے، بالتفصیل اور یقینی علم تو اللہ کا ہے، اپنے بارے بندہ دوسرے کی نسبت بہتر جانتا ہوتا ہے۔ تو ہماری انسانی مزاج یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھول کر دوسروں کو اسیس کرنے کی اور ان کے اندازے لگانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ چاہیے یہ کہ ہم اپنے آپ کے بارے اندازہ لگایا کریں کہ میرے اعمال میں کتنا خلوص، کتنی طلب رضائے الہی کی ہے، اور مجھے کتنی امید یا میری آرزو آخرت کے لیے ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ دنیاوی خیال یا اپنی بڑائی کا خیال یا یہ چیزیں آ گئی ہیں۔ تو مشاہدات و مکاشفات ضروری نہیں ہے، کیونکہ عند الموت تو کافر کو بھی ہو جاتے ہیں، اور ابھی دنیا میں زندہ ہوتا ہے تو فرشتے اس سے بات بھی کر رہے ہوتے ہیں، سوال و جواب بھی ہو رہا ہوتا ہے، برزخ میں بھی سب کچھ کھل جاتا ہے۔ مشاہدات تو ایک دن ہوں گے، جب ہوں تو ہوں اچھے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب نظر کھلے فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید، جب آنکھ بند ہوتی ہے آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو جب آنکھ کھلے تو کچھ دیکھنے کو اچھا منظر ملے، بہتر منظر ملے، اللہ کی رضا اندی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہو، انوارات ہوں، برکات ہوں۔ میرے خیال میں آپ کے سوالوں کے جواب تو ہو گئے، اور کسی نے سوال کیا نہیں ہے، تو میں نے کوشش تو کی ہے، اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے۔ تو اس طرح کے سلسلے ذکر تصوف کے بارے جو سوالات آپ کے ذہن میں ہوں، آپ ضرور اس پیریڈ میں کیا کیجئے، اور اس کا طریق یہی ہے کہ اپنا سوال لکھ کر دے دیں، تو انشاءاللہ اس پہ بات ہوتی رہے گی۔ اللہ کریم توفیق عطا فرمائے۔ باقی جو سوالات آپ کے ذہن میں ہوتے ہیں فقہی اور روزمرہ کے امور کے بارے، تو آپ کے پاس علماء حضرات تشریف فرما ہیں، ان کے لیے صرف مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ، اہل علم، فقہ سے واقف علماء حضرات یہاں موجود ہوتے ہیں۔ کسی ساتھی کو کوئی بات پوچھنی ہو تو ساتھیوں سے ضرور پوچھ لیا کریں، کیونکہ پوچھنے سے ہی پتہ چلتا ہے۔ تو ہمارا یہ جو تھوڑا سا پیریڈ ہوتا ہے یہ صرف تصوف کے لیے ہوتا ہے، دوسرے امور کے لیے نہیں۔ تو اس موضوع پہ جو سوال ہوں وہ آپ مجھے بتا دیا کریں۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہدایت پہ رکھے، توفیق عمل عطا کرے، ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرمائے، اور دنیا و آخرت میں اپنی امان و حفظ میں رکھے، رسوائی سے پناہ دے، اور خاتمہ ایمان پہ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ